حدیث پاک ہے زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ میں ہوں۔ یہ کبھی نہ کہو بڑا بغیرت زمانہ آ گیا ہے، یہ کبھی نہ کہو بڑا پلید زمانہ آ گیا ہے، یہ کبھی نہ کہو بڑا بے حیا زمانہ آ گیا ہے۔ زمانہ نہیں بے حیا ہوا، لوگوں کی نظریں بے حیا ہو گئی ہیں۔ جب بڑی سورج میں تپش آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑی گرمی آ گئی ہے۔ او اللہ کے بندے، یہ گرمی نہ پڑے تو دانا پکے کیسے؟ دانا پکے کیسے اور پھلوں میں رس کیسے پیدا ہو؟ قدرت نے اس کی تپش میں بھی تیرے لیے ہزار حکمتیں رکھ دی ہیں۔ توا گرم نہیں ہوگا تو روٹی پکے گی کیسے؟ اللہ رب العزت نے موسم کو ٹھنڈا بنایا، موسم کو گرم بنایا، ہر ایک میں انسان کا نفع رکھ دیا۔ انسان ہے کہ بس طمع اور لالچ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، میں زمانہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا خود اپنی قسم اٹھا کے فرمایا مجھے زمانے کے رب کی قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے مجھے زمانے کی قسم، مجھے دن رات کی قسم، مجھے ہفتوں مہینوں کی قسم، مجھے سالوں اور صدیوں کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم نے تو فرعون کو نہیں دیکھا نا، ہم نے تو نمرود کو نہیں دیکھا، ہم نے تو یزید کو نہیں دیکھا، ہم نے تو قارون کو نہیں دیکھا، اور ہم نے قوم لوط کو نہیں دیکھا، قوم نوح کو نہیں دیکھا، مگر عرش والے نے ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ عرش اعظم کے مالک نے دیکھا ہی نہیں، ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جب کوئی نہیں تھا وہ اس وقت بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی ہوگا۔ زمانے نے بڑے بڑے لوگوں کا غرور خاک میں ملتے ہوئے دیکھا۔ لاکھوں کا لشکر لے کے آیا فرعون بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے، مگر عرش والا بڑا بے نیاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں ڈنڈا مارا تو چیر دیا دریا۔ آرے کے نیچے تختے چر جاتے ہیں لیکن پانی نہیں چرتا، پانی نہیں کٹتا، کوئی کینچی نہیں کسی کے پاس جو پانی کو کاٹ دے، مگر اللہ کا کلیم ڈنڈا مارے تو پانی کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، اس کے وزیروں نے کہا اور فرعون باز آ جا، وہ نبی تھا گزر گیا ہے، تیرے ذہن پر جو نشہ چڑھا ہوا ہے خدائی کا ابھی تیرا یہ نشہ اتر جائے گا، مگر تقدیر کسی کو بھاگنے نہیں دیتی۔ فرعون اتر آیا، وزیر بھی اتر آئے، جب سارے کے سارے بالکل عین پانی کے شکنجے میں آ گئے تو اللہ کے کلیم نے پانی کو اشارہ کیا مل جا۔ پھر نہیں دیکھا کسی نے فرعون کو کس حالت میں ہے، کتنی مرتبہ موجوں نے اس کو اٹھا اٹھا کے مارا اور کتنا ذلیل کیا اس کو۔ کبھی وہ لاشوں پر چلتا تھا تو کہتا تھا ہے کوئی میرے سامنے جو بات کرے۔ قرآن یہ ایک نصاب ہدایت ہے۔ قرآن نے تباہ شدہ قوموں کے حالات بیان کیے اور فرمایا تم ان کے طریقے پر نہ چلنا جو تباہ ہو گئے، تم ان کے طریقے پر چلنا جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، جنہوں نے دنیا کو رستے سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، ایک نہیں ہزاروں مثالیں۔ ایک وہ عمر تھا جو بڑی سج دھج کے ساتھ نکلتا تھا اور اس کی ٹکر کا پہلوان کوئی نظر نہیں آتا تھا عرب میں، اور آج وہی عمر ہے کہ کئی لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، جو کپڑے پہنے ہیں ان پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک نہیں ایسی ہزاروں مثال۔ عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان میں پلا بڑا جوان ہوا، جو کپڑوں کا نفیس جوڑا ایک مرتبہ پہن لیا دوبارہ نہیں پہنا، اس کو شہزادہ تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت گزاری کی ذمہ داری کندھوں پر آ گئی تو پھر عمر بن عبدالعزیز وہ عمر نہیں رہا، پھر وہ اسی عمر کے کردار میں ڈھل گیا ہے۔ حد شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ پر پھل لگ جاتا ہے وہ شاخ اپنا سر زمین کی طرف جھکا دیتی ہے۔
اللہ رب العزت جس کو اپنی معرفت دے دیتا ہے پھر اس کی آکڑ نکل جاتی ہے، پھر اس کا سر جھک جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اب تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے فقیروں کو دیکھا ہے۔ جابروں کے نام مٹ گئے اور پہلوانوں کے نام مٹ گئے، سلطانوں کو زمین چبا گئی، فقیروں کے نام کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی